تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رسول عربی لے کر حاضر ہیں۔ آج ہمارے پروگرام رسول عربی میں ہم انشاءاللہ ایک ایسے سفر کی بات کریں گے جس کو اگر داستان عشق کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ قدم قدم پر قربانی کی داستان ہے، ایک عاشق کے صادق کے ایسے واقعات ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ جب بھی آج بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہجرت مدینہ کے سفر کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہجرت مدینہ پر بات کریں، پہلے کچھ مدینے کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ مکہ شریف میں ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں، مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، مگر مدینے میں اسلام کیسے پہنچا؟ ماجرا کچھ یوں تھا کہ مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ بت پرست تھے اور آپس میں خوب لڑا کرتے تھے، اور دوسرے یہودی تھے جو کہ تعلیم یافتہ تھے۔ اوس و خزرج کو وہ بڑا جس کو کہیے کہ ڈراتے رہتے تھے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں کا وقت آنے والا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور تم بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ تو اب سب کو انتظار تھا نبی آخر الزماں کی آمد کا۔ اب ہوا یہ کہ سن 11 نبوی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے دنوں میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ اب مینا میں ایک عقبہ یعنی ایک گھاٹی تھی جس کے پاس آج مسجد عقبہ بنی ہوئی ہے، اس کی نشانی کے طور پر وہاں قبیلہ خزرج کے 6 افراد آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت انہیں پیش کی تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہمیں یہودی بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے اسلام لے آئیں، ان کی دعوت قبول کر لیں، ہم اسلام لے آتے ہیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ مدینے جا کر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ پہلے 6 مسلمان تھے، ان میں سے چند نام بتا دیتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو امامہ اسعد، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، اور مزید 2 صحابی تھے۔ اس کے بعد دوسرے سال سن 12 نبوی میں پھر حج کا موقع آیا۔ اب 12 لوگ آئے مدینے سے، اور انہوں نے مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر اسلام قبول کیا، نبی پاک سے بیعت کی، اور تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے نبی پاک سے ایک درخواست بھی کی کہ آپ ہمیں کوئی مبلغ دے دیجئے جو آپ کے صحابی ہوں، جنہوں نے آپ سے تربیت لی ہو، وہ ہمارے ساتھ مدینے آئیں اور وہاں آ کر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات بتائیں، بیسکس آف اسلام بتائیں۔ سبحان اللہ ناظرین، سب سے پہلا وہ مبلغ جس نے گویا مکے سے مدینے کا سفر کیا، اسلام کی دعوت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ وہاں گئے اور حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے اور گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اب مدینہ شریف میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، رفتہ رفتہ مدینے سے قبا تک گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ قبیلہ اوس کے ایک سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی بہادر تھے، با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں قرآن مجید سنایا تو یکدم ان کا دل پسیج گیا، اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے، اور ان کے ایمان لانے کے بعد ان کا قبیلہ اوس، پورا قبیلہ ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یاد رہے یہ اوس اور خزرج یہ وہی قبیلے کے افراد ہیں جن کو بعد میں انصار کا عظیم الشان لقب ملا، اور یہ انصاری صحابہ کہلائے۔ اب بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی؟ اس کے 1 سال بعد یعنی 13 سن نبوی میں حج کے موقع پر مدینے سے تقریباً 72 لوگ آئے، 72 اشخاص آئے، اور نبی پاک کے پاس اس جگہ پر پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اب یہ نیت کی، نبی پاک کے سامنے وعدہ کیا کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اب نبی پاک کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے جو اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ دیکھو مدینے والوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو کر رہے ہو، یہ اپنے خاندان بنی ہاشم میں بڑے محترم ہیں، بڑے باعزت ہیں،
ہم لوگ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی بالکل سینہ سفر ہو کر حفاظت کرتے رہے ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور جب دشمن حملہ کرے تو تم پیچھے ہو جاؤ. ان لوگوں نے بڑے عزم اور بڑے جس کو کہیں کہ حوصلے کے ساتھ کہا کہ ہم بھی تلواروں کے سائے میں بڑے ہوئے ہیں, جان جاتی ہے تو چلی جائے, نبی پاک پر آنچ نہ آنے دیں گے. مگر اب مدینے والوں نے ایک بڑی عجیب بات نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ ہمارے ساتھ تشریف تو لائیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر پھر مکے واپس آ جائیں, کیونکہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا تو یہودی ہمارے مخالف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک نے مسکرا کر جو جواب دیا, مدینے والوں کی قسمت پر رشک آتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ اطمینان رکھو, تمہارا خون میرا خون ہے, اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو, تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے. سبحان اللہ. مدینے والے خوش و خرم اب مدینے لوٹ گئے, اور اب مدینے میں نبی پاک کے استقبال کی گویا تیاریاں شروع ہو گئیں. پیارے آقا نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب مدینے ہجرت کی جائے. کچھ کر کے صحابہ مدینے شریف جانے لگے. کئی صحابہ چلے گئے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو روک لیا. یہ دو شمع رسالت کے پروانے ابھی مکے میں موجود تھے. اب ناظرین ایک زبردست سازش تیار کی گئی. جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان تو جوک در جوک مدینے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ان کو سکون سے رہنا مل رہا ہے, اور ایسا نہ ہو وہاں جا کر وہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ پھر مکے پر آ کر کنٹرول حاصل کر لیں, تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مل کر ایک کانفرنس بلائی اور اس کا کیا حل ہونا چاہیے اس پر بات کی گئی. کسی نے رائے دی کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے, کسی نے کہا انہیں قید کر دیا جائے. الگ الگ مشورے آنے لگے. مگر ناظرین اس کانفرنس میں, اس عجیب و غریب شیطانی مشورے میں, شیطان جو ہے ایک بوڑھے شخص کی شکل میں اس میں شامل ہو گیا, یعنی شیخ نجد بن کر شامل ہوا. اور اب ابو جہل نے وہاں ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تمام قبیلے کا ایک ایک فرد جو ہے وہ مل کر معاذ اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر دے, معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا جائے. بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے, سارے قبیلوں سے وہ لڑائی نہیں لڑ سکیں گے, اور یہی اس مسئلے کا حل ہے. سب لوگوں نے کہا کہ یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے. شیطان نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور یہ پلان فائنل ہو گیا. یہ ان ظالموں کا پلان تھا, وہ ان بدبختوں کا پلان تھا. مگر اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں اسی سازش کی طرف اشارہ قرآن میں رب کس طرح فرماتا ہے. آئیے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ رب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام کیا تو کس خوب انداز میں کیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند یعنی قید کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال یعنی جلا وطن کر دیں, اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا, اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر. ناظرین اب اللہ عز و جل نے کیا تدبیر فرمائی. کمال کی بات دیکھیں کہ اب وحی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجی گئی کہ اے محبوب آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے, اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق گویا منتظر تھے. نبی پاک نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اس طرح فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کیا میں بھی آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ نبی پاک نے جب اجازت دی تو عاشق صادق, عاشق اکبر, یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار رونے لگے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اس روز مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی میں بھی آنسو بہاتا ہے. آپ کی یوں سمجھیے کہ خوشی کا عالم نہیں تھا کہ نبی پاک نے ہجرت کے لیے مجھے اپنا ساتھی مقرر فرمایا ہے. اب کھانا وغیرہ پیک کیا گیا, سامان وغیرہ باندھا گیا, 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا گیا, اور اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک نے کیا فرمایا, شیر خدا سے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جانا, میری چادر اوڑھ کر سو جانا, اور صبح مدینے والے لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر ہمارے پاس مدینے آ جانا. سبحان اللہ. ناظرین یہ قربانی کی عجب داستان ہے. مولا علی کا نبی پاک سے عشق دیکھیے. وہ بھی جانتے تھے کہ آج حملہ ہونے والا ہے. یہ بظاہر بستر کانٹوں کی سیج ہے
مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نبی پاک سے کیسی والہانہ محبت فرماتے کہ وہ کانٹوں کی سیج نہیں بلکہ پھولوں بھرا بستر آپ کے لیے بن چکا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا میرے آقا نے جو یہ فرمایا تھا کہ اے علی سب لوگوں کی امانتیں لوٹا کر میرے پاس مدینے آ جانا، تو مجھے اطمینان تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہونا ہے، میں نے نبی پاک سے مدینے میں ملنا ہے۔ سبحان اللہ، ساری زندگی اس رات پر مولا علی فخر کرتے رہے کہ اللہ نے کونین کے والی صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کے لیے مجھے اس بستر پر سونا نصیب کیا۔ بہرحال اب کمال دیکھیے، اس گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، سراؤنڈڈ کر لیا گیا ہے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، کفار حملے کے لیے تیار ہیں، اور نبی پاک مولا علی کو یہ سب کچھ سمجھا کر جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کچھ آپ نے خاک لی تھی اور ان کفار کے سروں پر ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے۔ نبی پاک کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کسی کو نظر نہ آئے، بالکل ان کے سامنے سے تشریف لے گئے۔ دور ایک بندہ کھڑا دیکھ رہا تھا، کچھ دیر کے بعد وہ ان کفاران مکہ کے پاس آیا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو، محاصرہ کس کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے اور ہم ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گئے ہیں۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم سارے یہاں کھڑے ہیں۔ تو کہا وہ تم نے تمہارے سر پہ خاک بھی ڈالی تھی۔ جب سب نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو خاک بھی موجود تھی، یعنی یہ نشانی تھی کہ واقعی نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس بستر پر پیارے آقا نہیں بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آرام فرما ہیں۔ بہرحال اب نبی پاک اور حضرت ابوبکر راستے میں روانہ ہوتے ہیں، اور اب جس کو کہنا کہ ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا جو نارمل راستہ نہیں تھا، سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر یہ کیسے چل رہے ہو؟ کہا حضور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا حضور میں دائیں آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ کرے گا آقا میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، جب یہ فکر ستاتی ہے کہ کہیں آگے سے حملہ نہ کر دے میں آگے آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابوبکر اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق والہانہ انداز میں عرض کرتے ہیں حضور جی ہاں میری یہی تمنا ہے کہ کوئی تیر، کوئی ترکش، کوئی حملہ آپ پر ہو اس سے پہلے ابوبکر کی جان حاضر ہے۔ یہ کیسی قربانی تھی، یہ کیسا جذبہ تھا۔ اب غار سور پر پہنچ رہے ہیں، وہ جبل، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جس کو جبل سور کہا جاتا ہے۔ آج بھی حجاج غار سور پر چڑھتے ہیں، اور چڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ کتنی اونچائی پر ہے۔ آج تو سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، اس زمانے میں پتھر تھے، کانٹے تھے، دشمن پیچھے تھا، کس طرح یہ سفر ہوا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والہانہ انداز میں نبی پاک سے عرض کیا حضور مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجئے، کہیں آپ کے پیروں پہ زخم نہ لگ جائے، میرے کاندھے پر تشریف لے آئیے۔ نبی پاک کو اپنے کاندھے پر سوار کیا۔ ذرا سوچئے آج جوان آدمی کا چڑھنا مشکل ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو کاندھے پہ اٹھائے غار سور تک اوپر جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر جا کر پہلے صفائی کروں گا۔ غار سور کے اندر صدیق اکبر جاتے ہیں، پورے غار کی صفائی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سوراخ نظر آتا ہے وہاں اپنی چادر کو پھاڑ کر وہاں ٹکڑے پھنسا دیتے ہیں، مگر ایک دو سوراخ باقی رہ جاتے ہیں، اس پر آپ اپنی ایڑی رکھتے ہیں، اپنا پاؤں رکھتے ہیں، اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور اندر تشریف لے آئیے۔ نبی پاک کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور آرام کر لیجئے۔ نبی پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کرنے لگے۔ ہماری جانیں صدیق اکبر کی قسمت پر قربان، وہ کیسا وقت ہوگا جب کونین کے والی گود میں ہیں، کس محبت سے دیدار کیا ہوگا، کتنا قرب مصطفیٰ پایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں یہ قیام رہا۔ نبی پاک کے علاوہ، صدیق اکبر کے علاوہ اس مبارک صحبت میں اور کوئی نہ تھا۔ کتنا فیض سیدنا صدیق اکبر نے حاصل کیا، اور رہتی دنیا میں آپ کا لقب یار غار پڑ گیا۔ اسی غار میں عشق کا ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک سانپ نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتا تھا، حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے پر اس سانپ نے ڈس لیا۔ اب آپ کی آنکھوں سے درد کے مارے آنسو نکلتے ہیں، مگر نبی پاک بیدار ہو کر ان کی اس انگوٹھے پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، اور وہ زہر کا اثر بھی دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسا نبی پاک سے محبت کا انداز تھا۔ ناظرین اب یہ غار سور سے قافلہ نکلتا ہے اور اب سوئے مدینہ روانہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے کفار کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کرے گا انہیں 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ کئی لالچی لوگ نبی پاک کو گویا پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے کہ کہیں سے تلاش کریں۔ اب پہلے یہ قافلہ جاتا ہے،
راستے میں معبد ایک بوڑھی خاتون ہیں، ان کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے۔ بوڑھی خاتون کہتی ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بکری بھی تھی مگر اس کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر نبی پاک کے اس گھر میں قدم لگنے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا، اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ برتن بھی بھر گئے، سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ معبد نبی پاک کے سراپے کو دیکھتی رہ گئیں، آقا کا دیدار تو کیا کیا، نبی پاک کے جلوے میں گم ہو گئیں۔ جب نبی پاک تشریف لے گئے اور معبد آئے تو پیارے آقا کا انہیں حلیہ بیان کیا، اور بعد میں ان لوگوں نے پیارے آقا کے ہاتھوں پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ بہرحال نبی پاک جب آگے جاتے ہیں تو سراقہ بن مالک آتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک لشکر ہے، نبی پاک کو گرفتار کرنے کا ارادہ ہے، مگر جب برے ارادے سے آگے آتے ہیں، اب سراقہ بن مالک کی جو گھوڑا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا گھٹنے تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے بڑی ریکویسٹ کی، معافی مانگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف فرما دیا، زمین نے اس گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو بریدہ اسلمی آتے ہیں، نبی پاک کو گویا گرفتار کرنے آتے ہیں، مگر دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں تو پیارے آقا پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ شخص جو پہلے یہ کہتا تھا میں دیکھتا ہوں آپ مدینے کیسے جائیں گے، اور اب عرض کرتے ہیں حضور اب میں دیکھتا ہوں آپ کو مدینے جانے سے کون روک سکتا ہے۔ قدم قدم پر معجزات کا ظہور ہے، قدم قدم پر عشق کی داستان ہے۔ بہرحال اب یہ قافلہ سراقہ بن مالک بھی ساتھ چل رہے ہیں، مدینے تک پیارے آقا کے ساتھ ہیں، اپنے امامے کو اتار کر اپنے خنجر پر اٹھایا ہوا ہے، گویا ایک پرچم بنا لیا ہے۔ اور ادھر مدینے میں عجب سما ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ جی ہاں ناظرین، نبی پاک جب مدینے میں داخل ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ جی ہاں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جس دن مدینہ شریف میں داخل ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور مدینے کے لوگ روزانہ صبح آ کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے کہ شاید آج آفتاب نبوت ہم پر طلوع ہو جائے، شاید آج مدینے کی قسمت جاگ اٹھے، مگر وہ دن نہ آتا تھا۔ مگر جب 12 ربیع الاول کا دن آیا، پیر کا دن آیا، تو سبحان اللہ قلعے کے دروازے پر ایک شخص نے جا کر دیکھا اور اس نے آواز لگائی، اے مدینے والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر وجد و شادمانی کے عالم میں بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، نبی پاک وہاں تشریف لے گئے اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان بڑے خوش تھے کہ نبی پاک ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، خوب انہوں نے بھی نعرے لگائے۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور پیارے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے۔ حضرت مولا علی بھی اب مدینے والوں کو امانتیں دے کر تیسرے دن آپ بھی مکے سے چل پڑے، اور وہ بھی حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں نبی پاک کے ساتھ آرام فرمانے لگے۔ سبحان اللہ، عمر بن عوف کے اس خاندان میں نبی پاک اور صلحاء اور صالحین صحابہ کرام کے نورانی اجتماع سے کیسا سما بن گیا ہوگا، ذرا سوچئے تو صحیح۔ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ آج فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان جہاں کونین کے والی بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ناظرین، اب نبی پاک نے قباء کے اس وادی میں سب سے پہلا کام کیا کیا؟ نبی پاک نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں ناظرین، اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے جو نبی پاک اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی۔ پیارے آقا نے اس کی اینٹیں اٹھانے میں اپنا حصہ بھی ملایا۔ اور مسجد قباء کی کیا بات ہے، اس مسجد کا قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے۔ قرآن میں اس مسجد کے بارے میں کیا ہے، آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اسی مسجد قباء کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں، سبحان اللہ،
کہ مسجد قباء میں جو اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے مسجد قباء جائے اور 2 رکعت نفل پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار مسجد قباء کی حاضری عطا فرمائے۔ نبی پاک مدینہ شریف کی طرف ابھی مزید چل رہے ہیں، جمعہ کا دن آ گیا اور اب جس جگہ پر نبی پاک نے جمعہ ادا کیا آج بھی اس کی یادگار میں مسجد جمعہ قائم ہے۔ اب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جب مدینے کا سفر ہوا، سبحان اللہ، اہل مدینہ نے جو شاندار استقبال کیا، آج بھی اس شاکان رسول کی زبان پر وہ نغمہ جاری ہے۔ کیا خوبصورت وہ کلمات تھے جو بنو نجار کی بچیوں نے گائے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم پر چاند طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ بڑا کمال کا یہ نغمہ ہے کہ جب بھی گنگنایا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب نبی پاک سے سوال کیا گیا، حضور آپ کہاں ٹھہریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی رکے گی وہی میرا مسکن ہوگا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت پر ہماری جان قربان، میزبان رسول ہونے کا ایسا شرف ملا کہ نبی پاک کی اونٹنی جو ہے انہی کے مکان کے دروازے پر جا کر رکتی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کو نبی پاک کا میزبان بننے کا شرف ملا۔ میرے آقا نے وہاں قیام کیا اور سبحان اللہ اب مدینہ مدینہ بن گیا تھا۔ کیا خوبصورت بات امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ اگلے پروگرامز میں نبی پاک کی مدنی زندگی کے واقعات کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی سیرت کے بارے میں جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل